میں بہت خوش ہوا۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے کشمیریوں کو یہ ملا ہے مختلف شعبوں میں، ہر سال ملتا ہے۔ مجھ سے پہلے کچھ سرکردہ ادیبوں، شاعروں اور قلمکاروں کو ملا ہے، مثلا پران کشور، امین کامل، رحمان راہی، اور اب کی بار میری باری آئی تو مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، اچانک یہ خبر آ گئی۔ میں بلیو کرتا ہوں کہ فیم از جسٹ این ایکسیڈنٹ اور فارگیٹفلنس از اے رول دنیا میں، کہ کئی سارے سرکردہ لوگ ایسے ہی گمنامی کے عالم میں مر گئے، چلے گئے اس دنیا سے۔ میں بھی یہاں ہارون میں تقریباً ونواس لیے بیٹھا ہوں، میں باہر نہیں نکلتا، لیکن اب نیوز آ گئی تو اب اچانک مشہور ہوا تو اٹ از اے لٹل ایمبیرسنگ سچویشن فار می۔ بس یہ اٹ از اے ریکگنیشن آف ناٹ اونلی آف مائی ورک، بلکہ کشمیری زبان کی قدامت، اس کی زرخیزی اور اس کے ادب کے لیے ایک ٹریبیوٹ ہے، اور یہاں کے ادیبوں کے لیے بھی جو گزرے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو اس وقت ہم اثر ہیں میرے، ان کے لیے بھی یہ فخر کی بات ہونی چاہیے، وہ ان پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ ہاں، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ تو میں ایک گاؤں، دور دراز گاؤں، یہاں سے کوئی 90 کلومیٹر دور ہے، شوپیان ڈسٹرکٹ میں، اس کا نام ہے کاپرن۔ کاپرن میں پیدا ہوا ہوں 1950 میں، بہت پرانا آدمی ہوں۔ تو آپ تعلیم اور شوق تھا؟ ہاں، پہلے سے بچپن سے میں تو فرام دا ویری بگننگس ایک سائنس اسٹوڈنٹ تھا۔ تو سائنس سے پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ بچپن میں ہی مجھے لکھنے کا شوق تھا۔ میں سائنس کا طالب علم تھا، لیکن چونکہ گھر میں ماحول تھا، میرے بڑے بھائی صاحب کی رہبری تھی، شاید اسی وجہ سے میں بھی اس ضمن میں کوشش کرتا رہا۔ تو بچپن میں ہی جو میگزین ہوا کرتے تھے اس میں بھی چھپا، اسکول ڈیز میں ہی۔ تو کالج کے دنوں میں بھی میں سائنس گریجویٹ تھا، بی ایس سی کر رہا تھا، لیکن وہاں کی کالج میگزین کا ایڈیٹر تھا اور ادبی حلقوں سے قریبی تعلق تھا۔ یہ اپنی قسمت ہے کہ سائنس گریجویشن کر کے میں انگریزی میں گیا، انگریزی میں پی ایچ ڈی کیا، ایم اے، پی ایچ ڈی، ایم فل وغیرہ سب ڈگریز کی۔ لیکن پھر جب کشمیری ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش ہوا کشمیری یونیورسٹی میں پہلا ٹیچر ہوں اس ڈپارٹمنٹ۔ میں کئی زبانوں میں یوں ہی ڈیبلنگ کرتا ہوں، سنسکرت، پرشین، عربک وغیرہ، اور جو میری ڈکشنری ہے اس میں یہ نالج کام آیا، کیونکہ جب ایٹمالوجی ورڈز کی یعنی ان کا ماخذ ڈھونڈنا ہوتا ہے تو سنسکرت، تو پہلے بھی میں ہندی میں لکھتا تھا بچپن سے، تو ہندی میں بھی لکھتا تھا، لیکن ہندی کے ساتھ ساتھ سنسکرت کے ساتھ بھی شوق۔ سب سے بڑا تجربہ یہی ہے کہ میں ڈائیورس فیلڈ سے گزر کر، کئی دریاؤں کا پانی پی کر، سائنس، انگریزی، کشمیری میں ادیب فاضل کامل کر کے پھر پہلا ٹیچر بن گیا۔ یہ اتفاق ہی تھا، جبکہ میرے کئی ہم اثر میرے مد مقابل تھے، تو لیکن مجھے منتخب کیا، کوئی انٹرویو نہیں، بلکہ تقریباً مجھے شاید اسی پوسٹ کے لیے تب سے پھر میری پروموشنز ہوئی، پھر میں اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بھی بنا، اور ڈین فیکلٹی آف آرٹس، ڈین فیکلٹی آف اورینٹل لرننگ، ڈین میوزک اینڈ فائن آرٹس وغیرہ 10-15 سال ایسے ہی گزر گئے۔ یونیورسٹی میں 35 سال رہا۔ پیغام پر میں یقین نہیں کرتا، کیونکہ ہر کسی کا مقدر ہوتا ہے، ہر کسی کا اپنا راستہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن میں اگر کبھی ان کو کچھ کہنا چاہوں گا وہ یہی کہ وہ صرف شعر و شاعری پر منحصر نہ رہیں، صرف شعر و شاعری کافی ہے، نثر کی طرف آئیں، اور نثر ایسی جس میں علم ہو، جس میں نالج ہو، خالی کسی کہانیاں نہیں، بلکہ کہانیاں نہیں، گیت نہیں، غزل نہیں، بلکہ جس طرح میں نے کیا، میں یہ نہیں کہوں گا وہ بھی کریں، لیکن
جس طرح میں نے ڈائیورس فیلڈس میں کام کیا، ٹرانسلیشنز کیے، خاص کر میرا بہت میں نے باقی زبانوں سے کشمیری میں جو شاہکار تھے باقی زبانوں کو ان کو کشمیری میں ڈالا، اور کشمیری کے جو شاہکار ہیں ان کو انگریزی، اردو اور ہندی میں بھی ترجمہ کیا، جو تراجم اس وقت بہت مقبول ہیں اور جن کی وجہ سے شاید مجھے اس پروقار خلت کے لیے منتخب کیا گیا۔ محسوس کہ میں خوش ہوں کہ پہلے مجھ سے پوچھا گیا آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو میں سینٹرل منسٹری سے میں نے کہا ہاں ضرور۔ تو اب تو یہ ایک صرف ایک میڈل ہے، ایک خطاب ہے، اس میں کوئی پیسہ نہیں، اس میں کوئی کچھ بھی نہیں ہے، تو لیکن میں خوش ہوں کہ چند لوگوں میں بھی شمار ہوا، جہاں رحمان راہی، امین کامل، اختر محی الدین اور پران کشور جی ہیں وہاں میں بھی ہوں، ان بڑے لوگوں کے ساتھ میرا نام شاید گردانا جائے گا، ورنہ کئی لوگوں کو ملتا ہے ہر سال۔